بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کیا ہم نے تمہارے بدن کو تندرستی عطا نہیں کی تھی؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ ان دو نعمتوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، ہم آج اپنی صحت اور تندرستی کی بے قدری کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی نعمت پانی کی بھی بے قدری کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں ہم لاپرواہ اور کوتاہ ہیں۔ ہمیں اس کا بالکل بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک بڑے بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو، اس لیے کہ ٹھنڈا پانی خدا کا شکر دل کی گہرائیوں سے ادا کرتا ہے۔ اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کے بارے میں خوب یاد ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیتے تو بے خود ہو جاتے اور تھوڑی دیر تک اسی بے خودی کے عالم میں رہنے کے بعد جب اپنی اصلی حالت پر آتے تو یہ فرماتے سبحان اللہ، یہ ٹھنڈا پانی کتنی عجیب چیز ہے، خدا نے اس کو کتنا بہترین جوہر بنایا ہے۔ اور اسی عالم ذوق و توحید سے متعلق کلمات ارشاد فرماتے رہتے۔ حاصل یہ ہے کہ پانی بذات خود تو ایک بہت بڑی نعمت ہے ہی، لیکن ٹھنڈا پانی اپنے اندر جو کیف و سرور اور جو فوائد لیے ہوئے ہیں اس سے اس نعمت کا درجہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو چیز تو ایسی عزیز اور اہم بنایا کہ زندگی کا مدار ہی پانی کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام اتنا کر دیا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک عجیب حکایت یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں وہ بھٹک کر کے کسی دوسرے جنگل میں پہنچ گیا۔ اب وہاں پر اس کو پیاس لگی، لیکن آس پاس میں کہیں پانی نظر اس کو نہیں آیا اور اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی پیاس کے عالم میں وہ لبے دم ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس کو پانی نہیں ملا۔ اچانک ایک عارف یا فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری پیاس بجھا دوں تو تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ بادشاہ نے فوراً کہا کہ آدھا ملک۔ اس انسان نے اس کو پانی دیا، اس نے پی لیا اور پیاس بجھ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کو پیشاب نہیں آ رہا، اور وہ بارہا کوشش کر رہا ہے پیشاب کرنے کی لیکن پیشاب نہیں آتا۔ وہ پریشان ہو گیا، اضطراب میں پڑ گیا۔ پھر اچانک وہی شخص نمودار ہوا اور اس نے پھر کہا کہ اگر میں تمہارے مرض کا علاج کر دوں تو تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنا باقی آدھا ملک۔ لہذا اس نے اس کا علاج کیا، اس کو پیشاب کھل کے آ گیا۔ اب اس انسان نے بادشاہ سے کہا کہ تم اپنا ملک اپنے آپ سنبھالو، مجھے تمہارے اس ملک کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن یہ جو بادشاہت حکومت تمہیں اللہ نے دی ہے، اس کو ذرا اس کے اوپر کبھی مغرور مت ہونا، اور اس کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنی بے حیثیت چیز ہے کہ ذرا سے پانی اور ذرا سی بیماری کی وجہ سے تم نے اس کا سودا کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اخیر میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، تو گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ دنیا کی تمام سلطنت اور بادشاہت ایک طرف، اور یہ دونوں نعمتیں یعنی تندرستی اور پانی ایک طرف۔